الگ ہو اور الگ جو دیکھنے والا ہو وہ جدا ہو. جو آئینے میں ہے وہ آئینے سے باہر ہے اور جو آئینے سے باہر ہے وہی تو آئینے کے اندر ہے. چیز ایک ہے دو ہے. نظر دو آ رہی ہے. ایک شکل آئینے کے اندر نظر آ رہی ہے اور ایک آئینے کے باہر نظر آ رہی ہے. چیز واحد ہے, نظر دو آ رہی ہے. تو دیکھنے میں قرآن دو نظر آ رہے ہیں, حقیقت میں منشا ایک ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منشا ایک, رب کی مراد قرآن ہے, رب کی مراد رسول اللہ ہے. اسی لیے تو فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی پیروی میں بہترین نمونہ ہے. ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اختیار کر لو, خدا کی قسم وہ ہدایت کی راہ. اس لیے یہ قرآن کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی مراد کو بتانا. اور رسول اللہ کس کی مراد بتا رہے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی بتا رہے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے, محبوب رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی بلا شک ہے, وہ بھی بلا شک ہے. اس میں شک کرو گے تب بھی ایمان چلا جائے گا. مصطفیٰ کی مقبولیت میں شک کرو گے تب بھی ایمان چلا جائے گا. پتہ یہ چلا کہ سکے کے دو رخ ہیں لیکن سکہ ایک قرآن ظاہری ہے. کبھی کبھی نبی کی سیرت بھی پڑھ لیا کرو, کبھی کبھی نبی کی جمال کو بھی دیکھ لیا کرو, کبھی کبھی نبی کی گفتار کو بھی دیکھ لیا کرو, کیونکہ نبی کی گفتار قرآن سے جدا نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کا ادب کیا ہے, جس نے رسول کی اطاعت کی ہے, اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. جس نے جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہے اس نے رب کا دیدار کیا. آج آپ کو اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو توحید کی بات کرتے ہیں, صرف توحید, لا الہ الا اللہ, لیکن کلمے کے دوسرے تو خود ہی دیکھتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یاد رکھیں, ہم مانتے ہیں توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. مسلمان کی امتیاز اور اس کی پہچان ہے ایک اللہ کی عبادت. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کلمہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پہلے نفی کی جاتی ہے, پہلے نفی کی جاتی ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ واحد اللہ الہ, اللہ ایک. یہ بھی کہا جا سکتا ہے, طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ, اللہ معبود نہیں. یہ نہیں کہا گیا, پہلے نفی کرو. اور اس نفی سے ہی دنیا ہماری دشمن ہو گئی. وہ اس بات پر آئیے آ جائیں بھی دو چار کم تھوڑی ہوں گے اور دو چار بڑا کبھی خدا اور پڑھا اچھا ہے, لیکن ہمارا اسلام قدر نہیں. لا, پہلے نفی کرو. لا الہ, یہ آسمان خدا نہیں ہے. لا الہ, یہ زمین خدا نہیں ہے. لا الہ, یہ سورج خدا نہیں ہے. لا الہ, یہ چاند خدا نہیں ہے. لا الہ, یہ پہاڑ خدا نہیں ہے. لا الہ, یہ دریا خدا نہیں ہے. یہ پانی خدا نہیں ہے. یہ ہوا خدا نہیں ہے. یہ درخت خدا نہیں ہے. پہلے نفی کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, مخلوق کو نکالتے رہو. جب سب کو نکال دو تو ایک ضرب لگا دو, ایک اللہ سوائے اللہ. سبحان اللہ. ہم اس کی عبادت کرتے اللہ. مسلمان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا ہے. اور جب وہ رسول اللہ کو سجدہ نہیں کرتا ہے تو ہما شما کے سامنے کیسے جھک سکتا ہے؟ رسول اللہ کی عزت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, ان پر اپنی جان نچھاور کر سکتے ہیں, لیکن عبادت ہم ان کی بھی نہیں کرتے ہیں. ارے آپ یہ بتائیے, جب ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو کسی صاحب مزار کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں, ہمارے پاس الزام ہے کہ ہم قبر پرستی کرتے ہیں, مزاروں کی عبادت کرتے ہیں. یہ جھوٹا الزام ہے. اہل سنت والجماعت صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نہ رسول اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, نہ غوث اعظم کو سجدہ کرتے ہیں, نہ امام حسین کو سجدہ کرتے ہیں, نہ امام حسن کو سجدہ کرتے ہیں, نہ مولا علی کو سجدہ کرتے ہیں. عبادت صرف ان کی کرتے ہیں اور تمام کی عزت و تعظیم کرتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ قبر پرست مزاروں کی عبادت کرنے والے ہیں تو نہیں, ہم انہیں خدا نہیں سمجھتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں سمجھتے ہیں.
سبحان اللہ یاد رکھیں، لا الہ کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب سب سے عزیز محمد مصطفیٰ انہیں ہم سجدہ نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، تو کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتے؟ بس یہی۔ تو یہ بنیادی عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر دوسرا کہ محمد رسول اللہ، بنیادی عقیدہ توحید ہے، مانتا ہوں، لیکن بتائیے یہ توحید ملی کہاں سے؟ آپ بتائیے توحید ملی کہاں سے؟ کیا ذریعہ ہے، کیا سورس ہے؟ آپ اس میں واسطہ و ذریعہ کیا ہے؟ کیا رب نے آپ سے کلام فرمایا؟ جنت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، جنت مانتے ہیں؟ کون دیکھ کے آیا؟ دوزخ کو مانتے ہیں؟ کون دیکھ کر آیا؟ فرشتوں کو مانتے ہیں؟ کسی سے ملاقات ہوئی؟ جنات کو مانتے ہیں؟ کبھی ملے؟ اور کبھی اگر مل جائیں تو پھر تم گم ہو جاؤ۔ ایمان فرشتوں پر بھی ہے، ایمان جنوں پر بھی ہے، ایمان جنت پر بھی ہے، ایمان دوزخ پر بھی ہے، اور یہ بھی مانتے ہیں قبر کے اندر ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی دیکھ لیا آیا؟ میزان دیکھی ہے، حشر دیکھا ہے، پل صراط دیکھی ہے؟ ارے میں کہہ دوں کہ رب کو دیکھا ہے تو آپ کی ساری چیز تو سنی ہوئی ہے۔ نہ فرشتے سے ملاقات کی، نہ جنت میں داخل ہوئے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ پل صراط کو دیکھا ہے، نہ میزان کو دیکھا ہے، نہ حور و غلمہ کو دیکھا ہے، نہ دنیا کے رب کو دیکھا ہے، تو پھر مانا کیوں؟ کس پر ایمان ہے؟ کیا سورس ہے؟ کیا دلیل ہے؟ تو اللہ کی وحدانیت کی دلیل کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم چیز سب سن کر آئے ہیں، ہم نے سب سنا ہے، لیکن ایک ذات وہ ہے جو سب دیکھ کر آئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ سب کا ایمان سنا ہوا ہے، فرشتوں کے بارے میں رب کی محبوب محمد مصطفیٰ سے سنا، جنت کے بارے میں سنا، دوزخ کے بارے میں سنا، حور و غلمہ کے بارے میں سنا، میزان کے بارے میں سنا، پل صراط کے بارے میں سنا، منکر نکیر کے بارے میں سنا، کرامن کاتبین کے بارے میں سنا، ملائکہ حفظہ کے بارے میں سنا، لیکن دیکھ کر کون آیا ہے؟ جنت کا مشاہدہ کس نے کیا ہے؟ رب کا دیدار کس نے کیا ہے؟ میزان کو دیکھا کس نے ہے؟ پل صراط کو دیکھا کیا ہے؟ کہہ دیجئے کوئی اور نہیں ہے، وہی آمنہ کا لال ہے، وہی عبداللہ کا لگتے جگر ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کون سی ذات ہے توحید کی؟ محمد مصطفیٰ۔ دعویٰ توحید اور دلیل مصطفیٰ۔ لیکن دعویٰ آسان ہوتا ہے اور ثابت کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے۔ آپ مقدمہ کر سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں پنڈال جہاں ہے بھئی یہ میری جگہ ہے، کتنا آسان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھئی یہ مائک میرا ہے، لیکن جب ثابت کرنے جاؤں لاؤ دلیل، لاؤ کاغذات، کہاں ہے تحریر، کہاں ہے بیانامہ؟ اب ثابت کریں گے، ورنہ تو ہر آدمی دعویٰ کر دے گا۔ بھئی دعویٰ تو بڑا آسان ہے، دعویٰ کرنا کتنی بات ہے، دو لفظ اعلانا ہے یہ چیز میری ہے، میری ملکیت میں ہے، یہ دعویٰ آسان ہے، لیکن ثابت کریں گے وہ دشوار ہے۔ تو دلیل اہم ہوا کرتی ہے، دعویٰ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز۔ اور یہ دعویٰ کس سے کہا گیا؟ نہیں، اللہ نے خود نہیں کہا۔ قل، اے حبیب تم کہہ دو، اے رسول تم کہہ دو، سبحان اللہ تمہاری بات میں کہا کروں گا، میری بات آئے تو تم کہہ دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ جب تمہارے مقام کو بیان کرنا ہوگا تو میں بیان کروں گا، تمہاری رسالت کو بیان کرنا ہوگا تو میں بیان کروں گا، تمہاری شفاعت کو بیان کرنا ہوگا تو میں بیان کروں گا، تمہاری تعظیم کو بیان کرنا ہوگا تو میں بیان کروں گا، تمہارے مرتبے کو بیان کرنا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے میں بیان کروں گا، تمہارے دشمنوں کی مذمت بیان کرنا ہوگی تو میں بیان کروں گا، تمہارے محبوبوں کی مدح بیان کرنا ہوگی تو میں بیان کروں گا، تمہارے شہر کی عظمت بیان کرنا ہوگی تو میں بیان کروں گا، تمہارے نقش پاک کی اہمیت بیان کرنا ہوگی تو میں بیان کروں گا، اور جب میری توحید کی بات آئے گی تو حبیب تم بیان کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مصطفیٰ تم کہہ دو، قل، اے مصطفیٰ آپ کہہ دو، هو اللہ احد
اللہ ایک. تو اب یہ کون ہے؟ دلیل سے کہلوایا جا رہا ہے. دعویٰ لا الہ الا اللہ اور محمد مصطفیٰ دلیل ہے. یہ دعویٰ ٹکا ہوا کس پر ہے؟ دلیل پر ٹکا ہوا ہے. بنیاد جتنی مضبوط ہوا کرتی ہے عمارت اتنی ہی پائیدار ہوا کرتی ہے. ہماری عمارت وحدانیت ہے اور وحدانیت ٹکی ہوئی ہے رسالت پر. سبحان اللہ سبحان. اگر بنیادوں میں پانی ڈالو گے تو یہ وحدانیت کی عمارت گر جائے گا. عمارت کو آپ دیکھتے رہو اور بنیادوں میں پانی ڈالو. میں آپ سے کہتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے ایک درخت ہوتا ہے, سب جانتے ہیں درخت. اس کی جڑ ہے, شاخیں, پتے ہیں. ایک درخت کی آپ نے شاخیں کاٹ دی, پتے توڑ دیے, پھل گرا دیے, لیکن اس شاخ اس درخت کا رشتہ زمین سے جڑا ہوا ہے, جڑ قائم ہے. کھاد لگاؤ, پانی لگاؤ, پھر شاخیں نکل آئیں گے, پھر پتے نکل آئیں گے, پھر پھول نکل آئیں گے, پھر وہ ہرا بھرا درخت ہو جائے گا. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس کی جڑ ابھی قائم ہے, رشتہ جڑا ہوا ہے جڑ سے. تو محنت کرو گے تو پھل پھر نکلیں گے, پھول پھر نکلیں گے, پتے پھر نکلیں گے. لیکن کسی درخت کی آپ جڑ کاٹ دو اور اس کے بعد زمین پر گرا دو اور سمر سیول سے پانی لگاؤ, کیا ہوگا؟ کیا ہرا بھرا رہ سکتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے کوئی درخت جو زمین پر پڑا ہو اور ہرا بھرا ہو, اس میں پتے بھی ہوں, پھول بھی ہوں اور ہر سال اس کے اندر پھل بھی آتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ ارے ابھی شاخیں موجود ہیں اور وہاں شاخیں نہیں تھی تو دوبارہ آ گئی. ابھی پھول موجود ہیں لیکن پہلے پھول نہیں تھے, پھر دوبارہ آ گئے. تو وہاں تو ہرا بھرا ہو گیا, لیکن یہ ہرا بھرا ہے جو مرجھا جائے گا. اب پھل نہیں آئیں گے, پھول نہیں آئیں گے, کیونکہ اس کا رشتہ زمین سے ٹوٹ چکا ہے. سبحان اللہ. تو اب میں آپ سے کہتا ہوں, عمل ضرور اچھی چیز ہے, نماز اچھی چیز ہے, زکوٰۃ اچھی چیز ہے, قربانی اچھی چیز ہے, حج اچھی چیز ہے, یہ صدقات اچھے ہیں, یہ اعمال اچھے ہیں. لیکن یہ درخت کی شاخیں ہیں, یہ درخت کے پتے ہیں, یہ درخت کے پھول ہیں. اگر ایمان چلا گیا تو پھر نہ یہ نمازیں کام آئیں گی, نہ یہ روزے کام آئیں گے, نہ زکوٰۃ کام آئے گی. یہ ٹکے ہوئے کس پر ہیں؟ تو کہنے دیا جائے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر رسول کی محبت دل کے اندر ہے تو نمازیں قائم ہیں, رسول کی محبت ہے تو روزے قائم ہیں, اگر رسول کی محبت ہے تو حج جو ہے قائم ہے. اور رسول کی محبت نکل گئی, ایمان چلا گیا, رشتہ ٹوٹ گیا, اب نمازیں بے حیثیت ہو جائیں گی. وہ صرف اٹھنا بیٹھنا رہ گیا ہے, وہ عبادت نہیں. اللہ اکبر. اس سے پتہ یہ چلا کہ اب آپ کا عقیدہ مضبوط ہے, عقیدہ مضبوط ہے تو اعمال کی حیثیت ہے. بہت سے لوگ اپنے اعمال دکھا کر بڑے اتراتے ہیں اور ہم رسول سے تقابل کرتے ہیں کہ بھی ہماری عمر جو ہے وہ 70 سال ہو گئی, رسول کی 63 سال. رسول نے 2 حج کیے یا 1 حج کیا, ہم نے اتنے حج کر لیے, اتنی عمریں کر لی. تقابل ہو رہا ہے, نمازوں کا تقابل ہو رہا ہے. اور کسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا کہ بعض اوقات امتی بھی رسول سے عمل میں آگے بڑھ جائے. معاذ اللہ. ارے ذرا میں کہتا ہوں, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر اس تمام تم سجدوں کی بات کرتے ہو, سارے زمانے کے سجدے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, فرشتوں کے سجدے, مخلوقات کے سجدے سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں, اور کربلا سے ایک سجدہ امام حسین کا لے لیا جائے تو کربلا کا سجدہ اونچا ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہید اعظم. اللہ سبحان. ہے وہ امام حسین نبی کے نواسے. ارے جب امتی کے سجدے کا مقابلہ امت نہیں کر رہی ہے تو رسول کے سجدے کا مقابلہ کیسے کر سکتی؟ یاد رکھیے رسول کون سی ذات ہے. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ 63 سال کی عمر ہوئی ہے, لیکن رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول تو یہ فرماتے ہیں ایوکم مثلی, تم میں کون میری طرح ہے. ارے نبی کی طرح جب صدیق اکبر نہیں ہو سکتے, نبی کی طرح جب عثمان غنی نہیں ہو سکتے, نبی کی طرح فاروق اعظم نہیں ہو سکتے, نبی کی طرح جب مولا علی نہیں ہو سکتے, تو آج کا کوئی آدمی نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ دلیل ہے توحید,
مغالطے میں ہیں جو قرآن سے تو رشتہ مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن صاحب قرآن کو بائی پاس کر. ارے قرآن جب تمہیں ڈائریکٹلی ملا ہے، رسول کے واسطے سے ملا ہے، تو قرآن سے تعلق یہ بھی مضبوط ہوگا جب قرآن صاحب قرآن سے آپ کا تعلق ہے. آپ قرآن کا فیضان اسی وقت تک پا سکتے ہیں جب رسول سے آپ کا تعلق مضبوط ہے. رسول کو بائی پاس کر کے قرآن کا فیضان نہیں مل سکتا. اور یاد رکھیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی جلوگر ہو جائیں، حضرت عیسیٰ بھی تشریف لے آئیں، تو وہ اپنی توریت کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے، وہ انجیل کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے، وہ زبور کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ محمد مصطفیٰ کے قرآن کے قاری بن کر آئیں گے. سبحان اللہ. یہ بات میں نہیں کہتا، یہ بات حدیث مبارک کہہ رہی ہے. کس طرح کہہ رہی ہے؟ ایک موقع ایسا تھا کہ عمر فاروق اعظم کو توریت کا ایک سپارہ ملا. حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی، وہ توریت کا ایک سپارہ ملا جو پڑھنے لگا اور پڑھتے پڑھتے مسجد میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کی نگاہ پڑتی ہے کہ عمر فاروق اعظم توریت پڑھ رہے ہیں، توریت کا سپارہ پڑھ رہے ہیں اور حضور کا چہرہ سرخ ہونے لگتا. نبی کا یہ طریقہ تھا جب آپ غصے میں ہوا کرتے چہرہ سرخ ہو جاتا. صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کیا اے عمر کیا کرتے ہو، ذرا نبی کے چہرے کو تو دیکھو. نبی کے چہرے کو دیکھا، حضرت عمر نے توریت کو بند کر دیا اور کچھ ایسے الفاظ یاد تھے کہ جب نبی ناراض ہوا کرتے تھے صحابہ اسے پڑھ دیا کرتے تھے. تو حضرت عمر نے پڑھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسول، کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، میں قرآن کو جو ہے وہ اللہ کی کتاب مان کر راضی ہوں، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کو جو ہے رسول مان کر راضی ہوں. حضور خوش ہو. اب قریب آتے ہیں. اب قریب آنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ قرآن بھی اللہ کی کتاب، توریت بھی اللہ کی کتاب، قرآن بھی رسول پر نازل ہوئی اور توریت بھی. تو قرآن کی موجودگی میں اگر توریت پڑھ لی گئی تو اتنی ناراضگی کی وجہ کیا؟ اب سنیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تم صحیح کہتے ہو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت اللہ کی کتاب ہے، قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، توریت رسول پر نازل ہوئی ہے. لیکن سنو، تم توریت کی بات تو کرتے ہو لیکن توریت جن پر نازل ہوئی ہے اگر موسیٰ آج آ جائیں تو اپنی توریت کے ہادی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ میرے قرآن کے قاری بن کر آئیں گے. ان کی نجات بھی میری اتباع کے اندر منحصر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. پتہ یہ چلا کہ چراغوں کی ضرورت اس وقت تک پڑی کرتی ہے جب تک سورج نہ نکلا. ابھی سورج نہیں نکلا ہے، یہ ہم نے قمقمے روشن کر لیے ہیں، یہ لینٹینیں جلا لی ہیں، یہ بلب روشن کر لیے ہیں. جب سورج نکل آتا ہے اور دن کی روشنی میں کوئی لائٹ جلاتا ہے، کوئی چراغ جلاتا ہے تو اسے بے وقوف کہا جاتا ہے. ارے اب کیوں روشنی چاہتا ہے؟ اب تو سورج نکل آیا ہے، سورج کی روشنی میں چراغ نہیں جلایا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح توریت کی ضرورت تھی، انجیل کی ضرورت تھی، زبور کی ضرورت تھی. جب تک کہ محمد مصطفیٰ کا نور نہیں آیا تھا، جب تک کہ مصطفیٰ کا قرآن نہیں آیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، اب مصطفیٰ کا نور آ چکا ہے، مصطفیٰ کا قرآن آ چکا ہے. اب چراغوں کو بجھا دیا جائے. قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کا نور مصطفیٰ قرآن کی شکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اب کوئی ہدایت کسی اور کتاب میں تلاش کرے تو گمراہ قرار دیا جائے. اب ہدایت انجیل سے نہیں ملے گی کہ یہ تو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. اب ہدایت زبور سے نہیں ملے گی کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اب ہدایت توریت میں نہیں ملے گی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ تبدیلی کر لی گئی ہے، رد و بدل کر دیا گیا ہے، اپنی منشا کے مطابق اس میں چینجنگ کر دی گئی ہے. اب ہدایت چاہیے، اب جنت کا راستہ چاہیے، اب خدا کا پتہ چاہیے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی قرآن کے پاس آؤ، یہی جنت کا راستہ بتائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور کیسے بتائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے قرآن کو یاد کر لیا. یہ قرآن کی جو تعلیم دے رہے ہیں یہ معمولی تعلیم نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں، اور مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن نبی کی زبان کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین شق ہو سکتی ہے، ستارے جھڑ سکتے ہیں، پہاڑ اپنا راستہ بدل سکتا ہے، پہاڑ کھسک سکتا ہے، دریا کی روانی رک سکتی ہے، لیکن زبان رسول سے جو بات نکلی ہے کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کیسے جھوٹی ہو جائے کہ اسی زبان کی بات پر تو ہمارا ایمان ٹکا ہوا، اسی زبان کی بات پر تو ہمارا قرآن ٹکا ہوا ہے۔ یہ قرآن جبریل امین سے ہمیں نہیں ملا، یہ قرآن نبی کی زبان سے ہمیں ملا ہوا ہے۔ خدا کی معرفت کہیں کسی فرشتے سے ہمیں نہیں ملی ہے، یہ کس سے ملی ہے؟ نبی سے ملی ہوئی ہے۔ اس لیے اب جبریل امین ایک انسانی شکل میں آتے ہیں۔ میں حدیث جبریل بھی سناتے چلتا ہوں، یہ طلبہ نے پڑھی ہوگی، ایک حدیث ہے حدیث جبریل، ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ حدیث جبریل میں جبریل امین جو آتے ہیں وہ ایک انسانی شکل میں آتے ہیں، صحابہ موجود ہیں اور حضور سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ اس کی نشانیاں کیا؟ سوالات کر رہے ہیں اور حضور جواب دیتے ہیں یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ صدقت، صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ تو علماء کہتے ہیں بھئی سوال بھی کر رہے ہیں اور سچ بھی کہہ رہے ہیں، تائید بھی کر رہے ہیں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے جبریل امین پہلے سے جان رہے ہیں، کیونکہ اگر سوال کرنا لا علمی کی علامت ہوا ہے کہ بھئی معلوم نہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں، لیکن جب حضور جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں صدقت، آپ نے سچ کہا۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ جبریل پہلے بھی جانتے تھے۔ جب پہلے جانتے تھے تو خود آ کے کیوں نہیں بتا دیا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، احسان یہ ہے؟ اگر رسول کے سامنے بتا دیتے، انسانی شکل میں آئے تھے تو ہم سب مان لیتے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر جبریل اپنی زبان سے کہہ دیتے یہ اسلام، یہ ایمان، یہ احسان، تو ہمارے اوپر ماننا لازم نہیں تھا، یہ شریعت نہیں بنتی۔ تو جبریل نے رسول کی زبان سے کہلوایا کہ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ احسان ہے، تاکہ لوگوں کے لیے شریعت بن جائے۔ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے گا وہی تو شریعت بنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ آپ یہ کہتے ہیں بھئی رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے اختیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں زبان مصطفیٰ جب ہلتی ہے، لب مصطفیٰ جب ہلتی ہے، تبھی تو خود شریعت بنتی ہے۔ جس کے لیے جو کہہ دیتے ہیں وہی اس کے لیے حکم بن جاتا ہے۔ کسی کے لیے سونا جائز کر دیا تو اس کے لیے جائز ہو گیا، پوری امت کے لیے حرام ہے، لیکن سونا جو ہے سراقہ کے لیے جائز ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ یہ نادان ہیں جو شریعت قرآن میں تلاش کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو نبی کی زبان سے نکلا ہے، اور ایسا نکلا ہے کہ نبی جو کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ حدیث ہے لیکن حکم برابر ہے۔ اگر نبی کی حدیث متواتر کا انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، قرآن کی آیت کا انکار کر دیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ تو پتہ یہ چلا حضرات گرامی کہ توحید اصل تو ہے لیکن توحید ٹکی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہم تک آیا ہے، قرآن ہمیں فیض جبھی دے گا جب ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا، اور قرآن کا فیضان یہ بھی ملے گا اور کارآمد ہوگا جب آپ کا تعلق ایمان کی چاشنی میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور چاشنی جب ملے گی جب دل کے اندر ادب ہوگا، احترام ہوگا، تعظیم ہوگی، کیونکہ جو بے ادب ہوا کرتا ہے وہ بے نصیب ہوا کرتا ہے، اور جو با ادب ہوا کرتا ہے وہ با نصیب ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے عمر سے پوچھا تھا، جب بات آئی گئی تم ایک عمر دے، اے عمر یہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ جانتے ہیں تو عمر نے کیا جواب دیا تھا؟ آج ہم بڑی جسارت سے کہتے ہیں بھئی میں آپ کی جان دے سکتا ہوں۔ یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے یا دل سے؟ حضرت عمر نے پورا جائزہ لیا اور اپنے دل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے دیکھا کہ جان سب سے عزیز ہوا کرتی ہے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جان کو چھوڑ کر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے،
عمر ذرا قریب آؤ. عمر قریب آتے ہیں, حضور ان کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, ہلکی سی تھپکی لگاتے ہیں, اور وہ جو جان کی محبت تھی وہ تھپکی سے نکل جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں اے عمر اب بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ, حضور سبحان اللہ, فرماتے ہیں اب ایمان کامل ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. تو پتا چلا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے تو رسول کے پاس جانا ہے. صحابہ کو کمال رسول سے ملا ہے. اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو رسول خود فرماتے ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن کس میں ہے؟ سیرت کے اندر ہے. اور اسلام کی تھیوری یہ قرآن کے اندر ہے. اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے گا تو یقین جانیے اسلام سے خارج ہو جائے. اسی لیے یہ قرآن ہمارے پاس معجزے کی شکل میں آیا. وہ پہلے بھی مستقبل کی خبریں دیتا تھا, آج بھی مستقبل کی خبریں دیتا ہے. جتنا زمانہ بدلتا رہے گا قرآن زمانے کا ساتھ دیتا رہے گا. جتنا سائنس آگے بڑھتی رہے گی قرآن سائنس کا بھی ساتھ دیتا رہے گا. میں ایک آیت پیش کرتا ہوں, موضوع بہت طویل ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک آیت پیش کرتا ہوں, آپ سمجھیے کیسے پیش ساتھ دے گا. یہ انگلی کے پورے جو ہیں انہیں ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں. آج بھی پڑھا لکھا آدمی انگوٹھا ٹیک ہے. انگوٹھے کی سائنس سے زیادہ انگوٹھے کی اہمیت ہے, کیونکہ سائنس کا نقل ہو جاتا ہے, انگوٹھے کی نسل نہیں ہوتی ہے. جہاں جاؤ گے انگوٹھے لگاؤ, فنگر پرنٹس لگاؤ گے. آج بھی موبائل میں اندر سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ لو بھائی یہ فنگر پرنٹس کھلے, کسی اور سے نہیں کھل سکتا. کتنی اہمیت ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن فرماتا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ. کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بڑی بڑی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے. یہ قبر کے اندر گل جائیں گی. کسی کو شیر کھا گیا, کوئی سمندر میں گر گیا, کسی کو پرندے کھا گئے, جسے جلا دیا گیا, اب اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, گل گئیں. تو کہ انسان یہ سمجھتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ, کہ انسان یہ سمجھتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین, ہم تو اس پر بھی قادر ہیں علی ان نصفی بنانا, کہ اس کے پوروں کو بھی جمع کر دیں اور الگ الگ کر دیں. جب محدثین کے سامنے, مفسرین کے سامنے یہ آیت آئی تو اس میں تطبیق نہیں دے سکتے. کہتے بھی سوال تو یہ تھا کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے, تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہاں ہم ہڈیاں جمع کر دیں گے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا. لیکن قرآن جواب یہ دے رہا ہے کہ ہم پوروں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. کیونکہ پورے ایک یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو مفسرین بتایا کہ چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں, بڑی بڑی ہڈیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. بڑی ہڈیاں تو بڑی بات ہے, چھوٹی ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں. یہ جواب دیا. لیکن آج آئیے اس قرآن کی آیت کو آج کی روشنی میں, آج کے زمانے میں سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ, کیا انسان یہ سوچتا ہے أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. بلا, کیوں نہیں, ہم اس کے پوروں کو بھی جمع کر دیں گے. اب سوچیے یہ فنگر پرنٹس کی تھیوری کتنی پرانی ہے. یہ 70-80 سال پرانی ہے, 1400 سال پرانی نہیں ہے. سائنس نے مانا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں 2 لوگوں کے بھی فنگر پرنٹس ایک سے نہیں ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. اور فنگر پرنٹس کیا ہے؟ یہ آڑی تشی لکیریوں کا تو نام ہے. آپ کے انگوٹھے کے اندر, آپ کی انگلی کے اندر یہ آڑی ترچھی لکیریں ہیں, یہ انگلیوں کے نشانات ہیں, یہی تو فنگر پرنٹس ہیں. جب یہ گل جائیں گے, کھال گل جائے گی, اور یہ آڑی ترچھی لکیریں لاکھوں انسانوں کی مل جائیں گی, تو قرآن کہتا ہے سب کی لکیریں الگ کر دی جائیں گی. اور یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے. اچھی تو بڑی بات ہے, کھال کی لکیریں بھی اللہ جمع کر دے. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مفتی ارشاد احمد قادری. تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا. ایک زمانہ وہ ہوگا کہ سائنس آگے بڑھے گی اور تحقیق کرے گی, تو قرآن اس کا بھی ساتھ دے گا کہ پورے نہیں ہیں, پوروں پر جو کھال ہے, کھال میں جو آڑی ترچھی لکیریں بنی ہوئی ہیں, ہڈیاں تو بڑی بات ہے, اللہ اسے بھی جمع فرما دے. اور ذرا سوچو حضرات, بھئی تو کسی چیز کو توڑ کر دوبارہ بنانا کتنا آسان ہے. پہلے ایجاد کرنا دشوار ہوتا ہے, کسی کی ابتدا دشوار ہوا کرتی ہے,
نقل دشوار نہیں ہوتی. مارکیٹ میں کوئی چیز ایجاد ہوئی اس کی نقلیں فوراً تیار ہو جایا کرتی ہیں, ڈپلیکیٹ فوراً آ جایا کرتا ہے. پتا چلا اصل آنا چاہیے, ڈپلیکیٹ آ جاتا ہے. جب اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کر دیا, جب اس پر یہ دشوار نہیں ہے تو انسان کو بنانے کے بعد پھر بنا دیا اور مٹی بنا دیا. مٹی بنانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا تو بہت آسان. یہ خیال ہمارے دل کے اندر بھی پیدا ہو کہ بھئی دوبارہ قیامت میں کیسے پیدا ہو, یہ کیسے کا تصور آتا ہے کبھی. لیکن ایمان کہتا ہے ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے, قرآن نے فرمایا ہے, تو یقین. اسی لیے یہ خیال حضرت ابراہیم کے دل میں پیدا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا, کیا کہا, رب ارنی, اے میرے پروردگار ذرا دکھا, کیف تحیی الموتیٰ, تو مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتا ہے. ارے ہم دیکھتے ہیں کہ مردے کو جلا دیا جاتا ہے, قبر میں رکھ دیا جاتا ہے. کسی مردے کو دیکھتے ہیں کہ اسے شیر کھا گیا ہے, کسی مردے کو دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں کھا گئی ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں کہ آگ میں جل گیا ہے, ریزہ ریزہ ہو گیا ہے, ہوا نے اس کے ذرات کو اڑا دیا ہے. اب وہ انسان کیسے بنے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی, اے رب مجھے دکھا, کیف تحیی الموتیٰ, تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن, اے ابراہیم کا ایمان نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں بلا, کیوں نہیں, ایمان تو ہے لیکن دیکھنا کیوں چاہتا ہوں, لیطمئن قلبی, تاکہ دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے. ایمان ہے, اطمینان کے لیے کہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندوں کو جمع کر لو. جب 4 پرندوں کو جمع کر لیا تو اللہ نے فرمایا اب انہیں ذبح کرو, ان کے سر اپنے پاس رکھو, ان کا قیمہ بنا کر 4 پہاڑوں پر رکھ دو اور اس کے بعد آواز دو. تو کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد جس پرندے کو آواز دیتے ہیں وہ پرندے کا گوشت چاروں پہاڑوں سے تھوڑا تھوڑا اڑتا ہے, مجسم پرندہ بنتا ہے اور منہ کے پاس رکھا ہوا تھا, فوراً وہ زندہ ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حیرت نہیں کرنا چاہیے. ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو توحید یہ عقیدہ ہوا, رسالت یہ عقیدہ ہوئی, اور فکر آخرت یہ تیسرا عقیدہ ہوا. الحمدللہ یہ قرآن ہمیں تینوں عقیدوں کی بھی بات دیتا ہے. قرآن جو ہے وہ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ, قربانی کی بھی بات کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے بچوں کو آپ تعلیم قرآن کے لیے یا بھیجیں, سکھائیے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ حفاظ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ حافظ حضرات کیا کر رہے ہیں, یہ مولوی حضرات کیا کر رہے ہیں, اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ اسلامی خون تیار کر رہے ہیں. یہ مدرسے اور مکتبے زندہ ہیں تو مسجد آباد ہیں. اگر خون پر بند لگا دیا جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. خون جسم کے اندر گردش کر رہا ہے تو انسان حیات. یہ اسلامی خون مدرسے دے رہے ہیں. امام کون دیتا ہے؟ یہ مدرسہ دیا کرتا ہے. امام کون دیا کرتا ہے؟ یہ مکتب دیا کرتے ہیں. تمام محقق ہوں, مفتی ہوں, محقق ہوں, کاتب ہوں, سب کو دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے, یہ مدرسے ہیں. اگر مدرسے بند ہو گئے, یہ مدرسوں میں ہماری لاپرواہی کی وجہ سے تعلیم نہیں ہوئی, تو مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے, ہمیں کلمہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے, نماز جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے. تو مسجدوں کی بقا مدرسوں سے ہے. مدرسوں کا خیال ہم رکھیں گے تو مسجد ہماری آباد رہے گی, ہمارے بچوں کی تعلیم رہے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم مت دیں, اسلام اس کا خلاف نہیں. یاد رکھیں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی بنے, انجینئر بھی بنے, سائنٹسٹ بھی بنے, دنیا کے اندر ترقی کریں, اس کا اسلام خلاف نہیں کہتا. ہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو سچا پکا مسلمان بنائیں. اگر سچا پکا مسلمان ہے تو دنیا کے اندر جا کر قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہے, اور اگر سچا پکا نہیں بنا تو پھر وہ اپنے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے, آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو یہ ادارہ انہوں نے قائم کیا ہے, ماشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں کو انعامات دیے جائیں گے جنہوں نے جو ہے قرآن کو حاصل کیا ہے. اور قرآن کہیں سرسری طور پہ پڑھا دیا جاتا ہے, جلدی جلدی یاد کرا دیا جاتا ہے, لیکن محنت کے ساتھ, تجوید کے ساتھ جو قرآن کو پڑھتا ہے وہی قرآن کا حق ادا کرتا ہے, اور وہی ہمارے پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی قائم رکھے, حافظ صاحب کی کوششوں کو قبول فرمائے, اور اس بچے یہاں سے جو بچے فارغ ہو رہے ہیں
ان کی بھی علم عمر میں برکت عطا فرمائے، قرآن کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب